اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہوتے ہیں، ان کو بگ لیپس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، یا جو بگ لیپس ہے اس کو وہ اپریشیبل ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، کسی بھی کامیابی کے پیچھے یا تو یہ ہے کہ آپ کی ایک مسلسل محنت ہوتی ہے، یا آپ کو اچانک کامیابی مل جاتی ہے اور آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جو اچانک کامیابی ملتی ہے وہ آپ کے لئے کہ آپ کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے، خوش نصیبی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کو اپرچونٹی ملی ہو آؤٹ آف دا وے اور اس پہ آپ کامیاب ہو گئے ہو، تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھے کہ آپ پر ایک خاص قسم کی مہربانی کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے، ایک تو وہ کامیابی ہے، دوسری کامیابی یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم سے کس طرح مقصد کی قدم لیتے ہوئے کس طرح مقصد کے حصول تک پہنچ سکتے ہیں، یا کس طرح ہم اپنے آپ کو سکسیسفل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ ہے سٹیپس ہے، وہ ہاؤ کین دے میک دا ڈفرنس، اس کو کرتے ہیں ڈسکس۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر دو چیزیں ہو۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ لبریز ہو آپ صبر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ آپ کا جو ایفرٹس ہے آپ کی، وہ تسلسل کے حساب سے ہو۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دن کے اندر چند ایسے کام کریں نا جو آپ کو اپنی کمپیٹیٹر سے، اپنی پیر سے، یا جن کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہے ان سے آپ کو ممتاز کر لیں۔ سب سے پہلے ریکمینڈڈ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوشش کریں کہ دن میں 1% یا 0.1%، جس طرح وہ فارمولہ ہے نا، آپ اندر ایک چینج لے آئے۔ فار ایگزامپل، صبح آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ کی روٹین ہے 9 بجے آپ جاتے ہیں، تو اگر آپ 10 منٹ پہلے چلے جائے، ٹھیک ہے جی، 8:50 پہ چلے جائے، 8:40 پہ چلے جائے، 20 منٹ پہلے چلے جائے، تو آپ کے پاس اپنا جو کام ہے یا آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ پورا کرنے میں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ پہلے جائے، مطلب یہ کہتے ہیں نا اپنا میرا خیال ہے محمد علی بھی کہتا ہے جو باکسر تھا، اور مارک ٹائسن بھی کہتا ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور اپنی ورزش یا ایکسرسائز شروع کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے کمپیٹیٹرز سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس ٹائم کو پہ جانا ہے جب آپ کے کمپیٹیٹر سوئے ہوئے ہو، یا آپ کو اپنی کمپیٹیٹر سے، اگر آپ کا کمپیٹیٹر 9 بجے آتا ہے، آپ 8:50 پہ گئے ہیں یا 8:40 پہ گئے ہیں، اٹ مینز یو ہیو 20 to 10 minutes مور دین یور کمپیٹیٹر، جس سے آپ پوری طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ اچھا، اب کمپیٹیٹر بھی 9 پہ آ گیا، آپ 8:40 پہ آ گئی، ایک ایج آپ کا یہ ہو گیا۔ دوسرا ایج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آخر میں زیادہ ٹائم کمپیٹیٹر سے گزارے، جب آپ کا کمپیٹیٹر گھر چلا جائے، سو جائے، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ اپنا کام نکالے اور اپنی پریزنس مارکیٹ میں شو کرے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے، جیسے آڈ سیزنز ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، بارش ہے، تو ان ٹائمز پہ اکثر ہیومن نیچر ہے، میجارٹی لوگ جو ہے یا چھٹی کرتے ہیں یا کام کے لیے گھر سے نکلتے نہیں ہے۔ وہ بھی زبردست ٹائم ہے اپنی کمپیٹیٹر سے آگے بڑھنے کا اور ان کو بیٹ کرنے کا۔ تو اس ٹائم کے بھی آپ کافی سارا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنی نیچر جو ہے، وہ اپنا ایٹیچیوڈ اس کو چینج کرنے سے آپ کو بہت سارا فائدہ مل سکتا ہے۔ وہ کیسے چینج ہوگا؟ وہ ایسے چینج ہوگا کہ جو آپ کا کنسرن کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ اپنی پرسنالٹی کی موڈیفیکیشن کریں۔ آپ کا جو کام کا نیچر ہے، اس نیچر کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو آپ موڈیفائی کریں، خود کو اس کام کے لیے تیار کریں نا جس کی آپ کو سیلری ملتی ہے، یا اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو اس حساب سے اپنی پرسنالٹی کو مطلب وہ کرے۔ فار ایگزامپل، آپ کی ہے شوز کی دکان اکثر کھلتی ہے دن کے 9 بجے 10 بجے بھی بج جاتے ہیں اور رات کو لیٹ تک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارلی مارننگ کسی بچے کے اسکول کے شوز پھٹ گئے ہو
اور اس کی شوز کی جو ہے نا اس کو شوز کی ضرورت ہو. اگر آپ ارلی دکان اوپنر ہے تو وہ کسٹمر آپ کا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہوگا. اچھا، اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں نام جو ہے وہ پریویل کرے گا. وہ کوئی اس سے پوچھے گا نا جس میں یہ والا آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہو کہ اس کے بچے کے ٹوٹ گئے ہو اور ارلی مارننگ آپ سے اس نے جوتا لیا ہو، وہ کوئی بھی اور پوچھے گا، کہے گا یار فلاں کی دکان جو ہے نا ارلی مارننگ کو ہوتی ہے صبح سویرے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ چلے جانا، آپ کو آرام سے جوتا مل جائے گا. صحیح ہے، ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو، جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ انگریزی گرامر کی ایک غلطی ہے کہ آئی کو ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ توجہ اپنے آپ کو دے، خود کو فٹ رکھ کے، فزیکلی بھی، منٹلی بھی، ایموشنلی بھی. صحیح ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ پہ تھوڑا بہت خرچہ کرے، اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹیبل بنائے. صحیح ہے، یہ اپنی کمیونیکیشن کو سافٹ کرے، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کرے. الفاظ کا چناؤ وہ بہت ضروری ہے. اس کو اپنی حساب سے جو ہے نا اپنی آبجیکٹیو کے بیس پہ الفاظ کا چناؤ کرے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے آپ ڈیلی اپنا جو آبجیکٹیو ہے یا ڈیلی کا جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح شروع میں نے کہا، اپنے ایفرٹس کو پرسسٹنٹ رکھے، کبھی گیو اپ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کبھی گیو اپ نہ کریں. ٹھیک ہے، اکثر ہوتا یہ ہے کہ وی آر آن دا ورج آف وکٹری اور وہاں پہ ہم گیو اپ کر لیتے. تو یہ اپنے ساتھ یا جو آپ نے جس چیز میں آپ نے پیچھے ایفرٹ چھوڑے ہے نا اس کے ساتھ زیادتی ہے. جس چیز میں آپ ایفرٹ شروع کریں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے دم لے. ٹھیک ہے، بیچ میں چھوڑیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ دا سکسیس واز ناکنگ اور آپ نے کوئٹ کیا. ٹھیک ہے، تو گیو اپ، کوئٹ کرنا یہ اپنی کتاب سے نکال دے. اچھا، اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی بھی بہت ضروری ہے. اپنی معاملات کو، اپنی کمیونیکیشن کو، اپنی حساب کتاب کو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور بالکل کلیئر رکھے. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا جتنا آپ ٹرانسپیرنٹ رہو گی، جتنی آپ کی پرسنالٹی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہوگا. کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے سکسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس یہ بالکل لازم و ملزوم ہے ایک دوسری پہ. اگر آپ کے اندر چور ہے، ٹھیک ہے، آپ کے معاملات صحیح نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ پریزنٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا. تو پہلے خود کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، کلیئر بنائیں گے، تب جا کے آپ کی جو کانفیڈنس لیول ہے آپ کا وہ شیک نہیں ہوگا اور آپ اپنا کام جو ہے وہ بالکل فوکس کے ساتھ کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کے ڈیلی کاموں میں فوکس کا بھی بڑا رول ہے. جو بھی کام کرنا ہے وہ فوکس فوکس ہو کے کرنا ہے. کوئی بھی ڈائیورژن، کوئی بھی ان سین ڈائیورژن یا پلان ڈائیورژن جو ہے نا اس کو اکارڈنگلی آپ نے ہینڈل کرنا ہے تاکہ جو ڈیلی آبجیکٹیو آپ کا ہے وہ آپ کا خراب نہ ہو. فار ایگزامپل، آپ نے ایک جگہ جانا ہے، موٹر بائک پہ پہنچنا ہے آپ نے 10 بجے، راستے میں آپ کا بائک پنکچر ہوا. بائک پنکچر پہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 20 منٹ لگتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ارلی والی بات کو آپ یاد رکھیں کہ وہ 20 منٹ ارلی نکل جائیں گے تو جو اس طرح کے ان سین ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا یا ڈائیورژن، اس کو آپ آرام سے ہینڈل اینڈ ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس پہ اپنی جو کنورسیشن ہے نا اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر.